الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ قصص کی آیت 5 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے سیدنا موسیٰ اور ان کے مقابل میں فرعون کی سرگزشت شروع ہوئی تھی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ میں اسی سرگزشت کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے، یعنی قرآن مجید اس سورہ میں تاریخ کے اس بڑے واقعے کو موضوع بنا کر اپنا مدعا پیش کر رہا ہے، اور یہی اس کی ریزننگ کی بنیاد ہے۔ تاریخ سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ موسیٰ و فرعون کی سرگزشت کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ یہ سرکشی ظاہر ہے کہ کسی دوسرے حکمران کے خلاف یا اپنے سے کسی بڑے کے خلاف اختیار نہیں کی گئی تھی، یہ عدل و انصاف کے خلاف تھی، یہ اخلاقی اصولوں کے خلاف تھی، یہ اللہ پروردگار عالم کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف تھی۔ چنانچہ پھر وضاحت کر دی کہ اپنی رعایا کو ایک نظر سے دیکھنے کے بجائے اس نے ان کو حاکم اور محکوم میں، پست اور بلند میں تقسیم کر دیا تھا، اور اس طرح یہ بتایا کہ جب کوئی حکمران انصاف کی نگاہ سے رعایا کو دیکھنے کے بجائے تعصبات اور اس طرح کی دوسری چیزوں کو بنائے فیصلہ بنا لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر عدل و انصاف کا خون ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا تھا کہ اس نے اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اور ان میں سے ایک گروہ، خاص کر بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے، اس کو بڑی سختی سے دبا رکھا تھا۔ پھر اس سختی کی صورتحال کیا تھی، اس کو بیان کیا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا تھا، یا اس کے اعیان و اکابر یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل تو اب بہت بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان میں جس طرح کے باصلاحیت لوگ ہیں، اس سے اندیشہ ہے کہ یہ کسی وقت حکومت اور اقتدار کے لیے اقدام کریں گے۔ اس طرح کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی وضاحت میں عرض کیا تھا کہ دنیا کی معلوم تاریخ میں حکومت و اقتدار سے متعلق جو اقدار پیدا ہوئی ہیں، ان کے دو بڑے واضح ادوار ہیں۔ ایک وہ دور تھا جس میں عمومی طور پر لوگوں کا نقطہ نظر یہی تھا، اور اسی کو ایک صحیح اخلاقی اصول سمجھا جاتا تھا کہ جس میں اہلیت ہے، حکومت اس کا حق ہے۔ یعنی جس طریقے سے کسی شخص میں اگر اللہ تعالیٰ نے علمی صلاحیتیں دی ہیں یا کوئی اور ہنر اس کو بخشا ہے، تو وہ اس کے لحاظ سے اقدام کا حق رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو حکومت کی صلاحیت دی ہے تو وہ آگے بڑھ کر اپنا یہ حق لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر کشمکش بھی ہوگی، فتوحات بھی ہوں گی، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ جب یہ محسوس کر لیتے تھے کہ فلاں شخص میں زیادہ اہلیت ہے، تو وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ سادہ لفظوں میں بیان کیجئے تو اس وقت کا بین الاقوامی قانون یہی تھا، اور یہی قانون صدیوں تک رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں اس سے مختلف صورتحال ہے۔ اب بالعموم حق کے اقتدار کا فیصلہ لوگوں کی رائے سے ہوتا بھی ہے اور اس کو مانا بھی جاتا ہے، اگرچہ اب بھی دنیا بھر میں اس کو تسلیم نہیں کر لیا گیا، لیکن ایک عمومی رجحان یہی ہے، یہ تبدیلی آئی ہے۔
تو فرعون کے زمانے میں بھی یہی صورتحال تھی. اس میں یہ اندیشہ اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک بڑی قوم بنتے جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کے ہاں ذہانت، رزانت، ایک خاص طرح کا اقدام کرنے کا حوصلہ یہ ہمیشہ بہت غیر معمولی رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا انتخاب کیا تو بہت سے جوہر بھی اس میں رکھے ہیں. چنانچہ اس نے خطرہ محسوس کیا، اور وہ خطرہ ہے جس کا پھر ظہور اس طرح سے ہوا کہ ان کے ہاں کسی مرد کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے، ہو جائے تو مار دیا جائے. تو قرآن مجید نے اس سرکشی کا آخری حاصل یہی بیان کیا ہے کہ یہ کیا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. یہاں تک ہم نے پچھلی نشست میں سورہ کا مطالعہ کر لیا تھا. اب فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یعنی فرعون کے بارے میں تو بتا دیا کہ وہ فی الواقع فساد کرنے والوں میں سے تھا. إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. یہ تبصرہ کیا تھا، ابتدا یہاں سے کی تھی کہ سرکشی اختیار کر چکا تھا، اور پھر اس سرکشی کا نمونہ پیش کر کے یہ فرمایا تھا کہ انہو کان من المفسدین. اب ارشاد ہوا کہ دنیا میں فساد پیدا کرنے والے لوگ اس طرح کی سرکشی اختیار کر لیتے رہے ہیں، اور اللہ کا قانون ہے وہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. ہم اسی طریقے سے دنیا میں تبدیلیاں بھی لاتے رہتے ہیں. وہ فرائض تھے، اگر انہوں نے غلط رویہ اختیار کیا عام حالات میں کوئی دوسرا اٹھتا وہ آ کے قبضہ کر لیتا. لوگ فتوحات کے لیے نکلتے رہتے تھے، اور بعض اوقات یہ حوصلہ بھی کر لیتے تھے کہ ہم نے تو ساری دنیا فتح کرنی ہے. بالعموم کہا جاتا تھا کہ وہ فاتح عالم بن کر نکل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس عام قانون سے ہٹ کر، یعنی وہ قانون جو کار فرما ہے دنیا میں، جس کے تحت قومیں آتی ہیں، ان کو اقتدار حاصل ہوتا ہے، ان کے کرتوت فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہونا ہے. اس عام قانون سے ہٹ کر فرمایا کہ یہاں معاملہ بنی اسرائیل کا تھا. یعنی بنی اسرائیل مقابل میں تھے، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم ہی کے دور میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب اس دنیا میں مذہبی پیشوائی ابراہیم ہی کو حاصل رہے گی. قیامت تک وہی سب کے پیشوا ہیں، اور دین کی مذہب کی ہدایت میں اصل حیثیت انہی کی ہے، ابراہیم علیہ السلام. اور یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ ابراہیم کی ذریت کا انتخاب کیا جا رہا ہے. اس کو قرآن مجید نے ایک دوسری جگہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا ہے کہ جو نبوت کا سلسلہ ہم نے جاری کیا، اس کا پہلا دور وہ تھا جس میں ہم نے افراد کا انتخاب کیا ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، جیسے آدم کا، جیسے نوح کا، یہ افراد کا انتخاب ہے. اور پھر فرمایا کہ دوسرے مرحلے میں وَآلَ ابراہیم و آلَ عمران علی العالمین، پھر ہم نے ابراہیم کی ذریت، ابراہیم کی پوری اولاد کا انتخاب کر لیا اس منصب کے لیے. اور اسی طرح پھر آل عمران کا، جن میں سیدنا مسیح کی پیدائش ہوئی. تو یہ اللہ کا فیصلہ بیان ہو چکا تھا. اب اس فیصلے پر عمل کرنے کا موقع آ گیا تھا. یعنی 400-500 سال میں یہ ایک قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ نے اب یہ فیصلہ کیا کہ اس قوم کو اس کے اصلی وطن واپس لے جایا جائے، اور وہاں اس کو آباد کر کے دنیا میں پہلی مرتبہ نظم اجتماعی کی سطح پر اسلام کی دعوت پیش کرنے کا اہتمام کیا جائے. یعنی فرد کی حیثیت سے پیغمبر اٹھتے رہے ہیں، وہ اپنی اپنی قوموں تک دعوت پہنچاتے رہے ہیں، لیکن اب دنیا کے وسط میں ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں ایک مسلمان ریاست وجود پذیر کی جائے، تاکہ دنیا بھر کے لیے وہ توحید کا مرکز بنے اور توحید کی دعوت اسی سے دنیا کو پہنچے. یہ اسکیم کا دوسرا حصہ ہے.
جس پر گویا عمل کرنے کا موقع آ گیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ ادھر ہم نے، یعنی ایک طرف یہ فساد برپا تھا، ایک طرف فرعون اور اس کے اعیان و اکابر کی سرکشی تھی، اور وہ سرکشی میں اس جگہ تک پہنچے ہوئے تھے کہ اپنی رعایا کو قتل کرنے پر آ گئے تھے، اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے، یعنی دبا کر تو رکھے ہوئے عرصہ ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ قوموں کو عام قانونی کے حوالے کرتا ہے، اس میں قومیں محکوم بھی ہوتی ہیں، اقتدار بھی حاصل کر لیتی ہیں، لیکن فرمایا کہ ہماری اسکیم اب ان سے متعلق ہو رہی تھی، اور ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب ان لوگوں پر عنایت کا وقت آ گیا ہے، یعنی ان کو جو کچھ یہاں کرنا تھا کر لیا، جن حالات سے گزرنا تھا گزر گئے، ایک قوم بننے میں جن مراحل کو درپیش ہونا تھا وہ ہو چکے، اب ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں۔ یہ جو فیصلہ ہے اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ اس خدائی فیصلے کا بیان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر کے ان کی طرف بھیج دیا گیا، تو اس کے بعد یہ اس خدائی فیصلے کا بیان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کو عالمی سطح پر اپنے دین کی شہادت کے لیے منتخب کیا، یعنی عالمی سطح پر۔ اس وقت کی دنیا میں اگر کسی علاقے کا انتخاب کیا جائے تو آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیے، یہی علاقہ دنیا کے وسط میں ہے، یعنی فلسطین اور جزیرہ نما عرب۔ جزیرہ نما عرب تو پھر ان کی معزولی کے بعد اس منصب کے لیے منتخب کیا گیا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا انتخاب کیا۔ یہ نام اس کا بعد میں پڑا ہے، اس وقت اس علاقے کو کنعان کہا جاتا تھا، یعنی جو دریائے اردن کے اوپر کا علاقہ ہے، یہ سارا علاقہ اور اس کے کچھ نواح کنعان کہلاتے تھے۔ یہ اس خدائی فیصلے کا بیان ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بنی اسرائیل کو عالمی سطح پر اپنے دین کی شہادت کے لیے منتخب کیا۔ یہ انتخاب ہے جس کو سورہ بقرہ میں فضلتکم علی العالمین یا انا اخترنہم علی علم علی العالمین جیسی تعبیروں سے ادا کیا ہے۔ ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ تمہیں دنیا کی قوموں میں سے ترجیح دے کر یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کریں۔ اس کو قرآن مجید ایسے بیان کرتا ہے اور اپنی بڑی نعمت سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اسی طرح کا انتخاب تھا جس طرح انسانوں میں سے انبیاء علیہم السلام کو انذار و بشارت اور دعوت و شہادت کے لیے منتخب کیا جاتا رہا ہے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کسی فرد کا انتخاب کرتے رہے ہیں، ایسے ہی اس نے قوموں میں سے ایک قوم کا بھی انتخاب کر لیا، اور یہ قوم ذریت ابراہیم کی اولاد۔ چنانچہ یہاں جو مدعا نمنوں کے لفظ سے ادا ہوا ہے، یعنی ہم نے اس پر احسان کرنے کا، عنایت کرنے کا، کرم فرمانے کا ارادہ کر لیا، تو اس کے لیے یہاں لفظ نمنو استعمال ہوا ہے۔ یہاں جو مدعا نمنوں کے لفظ سے ادا ہوا ہے، قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں اسی کو نعمت التی انعمت علیکم کے الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ آتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ کیا نعمت؟ کہ میں نے تمہارا انتخاب کیا، تم کو ایک بڑی ذمہ داری دی، اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر گویا دنیا کا پیشوا بنا دیا، دنیا کا رہنما بنا دیا، تمہیں میں نے ائمہ کی حیثیت دے دی۔ اس کو قرآن مجید اپنی بڑی نعمت کے طور پر بیان کرتا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ہم نے ارادہ کر لیا تھا، یعنی ادھر سرکشی انتہا کو پہنچ گئی،
اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے اور ان کو امامت عطا فرمائیں۔ دبا کر رکھے گئے تھے الذی نستضعف فی الارض، اور اس پر عطف کر کے فرمایا وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو امامت عطا فرمائے۔ امامت تو ظاہر ہے کہ محض دعوت و ارشاد کی بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو اسی طرح امام کہا گیا، وہ اب بھی امام ہے اور قیامت تک یہ امامت انہی کو سزاوار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا اور اعلان کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں نے دنیا کی سب قوموں کے لیے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں یہ امامت دے دی ہے۔ تو امامت تو اقتدار کے بغیر بھی امامت ہی ہے، لیکن مزید فرمایا کہ یہ ایک قوم ہے، یعنی فرد کی حیثیت سے تو یہ ذمہ داری لوگوں کی رہنمائی کر کے ادا ہو سکتی ہے، لیکن ایک قوم کے لیے یہ ذمہ داری اگر پوری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو پھر لازم ہے کہ ان کا کوئی خطہ ارض ہو، وہ کہیں آباد ہوں، ان کا کوئی وطن ہو اور وہ اس ملک کے وارث ہوں، یعنی اس کے مالک وہ قرار پائیں، اسی صورت میں وہ یہ ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی ایک ریاست وجود پذیر ہو جائے، ان کو امامت عطا فرمائے، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہیں ملک کا وارث بنائے، یعنی باقاعدہ ایک علاقہ ہو، اس میں ان کی حکومت قائم ہو اور وہ اپنے پورے وجود سے، یعنی فرد کی حیثیت سے بھی، قوم کی حیثیت سے بھی اور نظم اجتماعی کے اعتبار سے بھی وہ اپنے پورے وجود سے دین کی، توحید کی شہادت دیں۔ یہ ہم نے فیصلہ کیا اور فرمایا کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں اس ملک میں، یعنی ملک دیں، ان کا وطن بنائیں اس کو، اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ ایک جگہ چلے جائیں، جیسے مصر میں وہ ہیں، ملک تو ان کے پاس مصر کا بھی ہے، رہ رہے ہیں یہاں پہ، نہیں، ان کو ان کا ملک دیں، ان کا قومی وطن ایک وجود پذیر ہو اور وہاں ان کو اقتدار دیں۔ یہ جو امامت ہے اس کی وضاحت پہ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی دین کے امام اور پیشوا بنائے۔ سیدنا ابراہیم کی امامت اور پیشوائی اصلاً یہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 124 میں قرآن نے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق جس فیصلے کا ذکر انی جاعلک للناس امامہ کے الفاظ میں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یعنی وہ فیصلے کا اعلان تو ہو گیا تھا، لیکن عملی طور پر 400 سال کے بعد اب اللہ تعالیٰ اس کا نفاذ کر رہے ہیں۔ انہیں ملک کا وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، اس کے لیے ارض فلسطین کا انتخاب کیا گیا، یعنی ملک کا وارث بنائیں تو مصر کا نہیں یا کسی اور علاقے کا نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس علاقے کا انتخاب کیا وہ فلسطین کا علاقہ ہے، دنیا کے کم و بیش وسط میں۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس وقت کی متمدن دنیا، اس جگہ اگر کوئی ایسی تبدیلی آئے اور اس جگہ اگر لوگوں کے لیے ہدایت کا اتنے بڑے پیمانے پہ اہتمام کر دیا جائے اور ایک پوری قوم اس کی علمبردار ہو اور ان کی ریاست میں بھی اس کا ظہور ہو جائے تو پوری دنیا متوجہ ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے ارض فلسطین کا انتخاب کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دعوت کے لیے خاص قرار دے کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا، یعنی فیصلہ کر دیا کہ یہ علاقہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس نے انسانوں کے حوالے کی ہوئی ہے، جاؤ یہاں رہو، اس میں اپنی ملکیتیں قائم کرو، اس کے خزانے تلاش کرو، اور جتنی مہلت میں نے دی ہے اس میں میری اس زمین پر رہو بسو۔ لیکن فلسطین کا انتخاب کر کے اعلان کر دیا گیا کہ یہ میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی ایک علاقہ، جیسے ہم ایک جگہ کوئی کنال 2 کنال
ایکڑ 2 ایکڑ جگہ کہہ دیں کہ یہ مسجد کے لیے خاص ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ فلسطین اب میرے لیے خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دعوت کے لیے خاص قرار دے کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ حکم دیا گیا، یعنی بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ اس کے باشندوں سے اس سرزمین کو خالی کرا لیا جائے، یعنی جو لوگ پہلے وہاں بستے ہیں ان سے کہہ دیا جائے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پیش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ اسلام کی دعوت ہے، یہ مسلمان قوم ہے، اس کو قبول کر لیں اور یا اس علاقے کو چھوڑ دیں، یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اس کے باشندوں سے اس سرزمین کو خالی کرا لیا جائے، اور اگر گرد و پیش کی حکومتوں کو باج گزار بنا کر اس پورے علاقے میں انبیاء علیہم السلام کی زیر قیادت خدا کی حکومت قائم کر دی جائے، جس کو ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس دور میں حکومت الہیہ سے تعبیر کیا، یعنی علاقہ خاص کر لیا جائے اور اس علاقے کو جو قومیں وہاں بستی تھی، فلسطینی وہاں پہ پرانے باشندے تھے، ان سے خالی کرا لیا جائے، اور وہاں جو حکومت قائم کی جائے وہ براہ راست خدا کی حکومت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہوں گے اور انبیاء کے ذریعے سے حکومت کی جائے گی۔ بائبل میں اسی بنا پر اسے بنی اسرائیل کی میراث کا علاقہ کہا گیا ہے، یعنی یہ جو میراث کا علاقہ بنا ہے یہ، اور جس کا اب بنی اسرائیل دعویٰ کرتے ہیں، اس کی تاریخ یہ ہے، اللہ نے اس کو قرار دیا۔ چنانچہ ہم تورات میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں اس کے حدود اربع سب متعین کر دیے گئے ہیں۔ یہ علاقہ ہے، اس میں کسی شخص کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں وہ اگر چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ایمان لا کے حصہ بننا چاہتے ہیں تو بن جائیں، اور اگر یہ دونوں صورتیں ان کو قبول نہ ہوں اور وہ مزاحمت کریں تو قتل عام کر دیا جائے، بالکل صاف صاف طریقے سے بتا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ زمانہ وہ تھا کہ جہاں بھی لوگ محسوس کرتے تھے کہ ان کے پاس اہلیت ہے اور طاقت ہے، وہ حملہ آور ہو جاتے تھے، تو گرد و پیش میں بھی جو ریاستیں موجود تھیں یا پرانے علاقے موجود تھے، ان سے متعلق بھی حکم دے دیا گیا، اور وہ تورات میں اس وقت جو تورات ہے اس میں بڑی وضاحت سے 20ویں باب میں بیان ہوا ہے کہ اس پورے علاقے کو خالی کرا لیا جائے، اور اس کے گرد و پیش میں سب ریاستوں کو کہا جائے کہ وہ باج گزار بن کے رہیں گی، یعنی بنی اسرائیل کی ایک طرح کی محکومی قبول کر کے رہیں گی، وہ رہیں اپنے ملکوں میں اور وہاں حکومتیں بھی کریں، لیکن وہ نیم خود مختار ریاستیں ہوں گی، اس سے آگے ان کا اختیار ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بندوبست کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ خدائی فیصلہ تھا، یعنی یہ فیصلہ بنی اسرائیل نے نہیں کیا تھا، یہ خود اللہ پروردگار عالم نے کیا۔ تورات میں بھی ایک پورا باب اس فیصلے کو بیان کرتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اسی طرح اس کو بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جو زمین تھی اس کا حدود اربع طے کر کے ہم نے اعلان کر دیا کہ جو زمین ہم اپنے لیے خاص کیا کرتے ہیں وہ پھر ارض مقدس ہوتی ہے۔ چنانچہ انہی الفاظ سے قرآن نے اس کو تعبیر کیا ہے، کنعان کو یا فلسطین کو الارض المقدسہ۔ تو یہ سرزمین تھی جس کا یہاں ذکر ہوا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ان کو یہاں سے نکالیں گے، ان کو ایک ملک کا وارث بنائیں گے اور وہاں ان کو اقتدار بخشیں گے۔ اب یہ فیصلہ ہے ان کے بارے میں کیا گیا ہے، ایک ایسی قوم کے بارے میں جو ابھی مصر میں ہے، محکومی میں ہے، جس کو بیگار میں پکڑا جا رہا ہے، جہاں ایک باجبروت بادشاہ کی حکومت ہے، وہ غلاموں کی اتنی بڑی تعداد کو کہاں آسانی سے جانے دے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے،
یعنی ان کے بچوں کو مار رہے تھے کہ کہیں وہ مغلوب نہ ہو جائیں تو ہم وہی غلبہ ان کو دکھا دیں. تو یہ ہم نے فیصلہ کر لیا. اس پر حاشیہ ہے، اس کا ذکر جس طریقے سے یہاں ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر بھی کیا ہے، اس کا ذکر جس طریقے سے یہاں ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً فرعون کا وزیر اعظم تھا. جو عام بادشاہتیں رہی ہیں ان میں نظم و نسق چلانے کے لیے یا انتظامیہ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے بالعموم وزیر اعظم کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور اس طرح سے اصلاً نظم و نسق اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، لیکن وہ بادشاہ کے احکام کے تحت اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا تھا. تو یہ حیثیت چونکہ اس کی تھی، یعنی بالکل وہی جو سیدنا یوسف کی اس وقت کے بادشاہ کے زمانے میں ہو گئی تھی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً فرعون کا وزیر اعظم تھا اور اس کے دست راست کی حیثیت سے اس کے تمام مظالم میں پوری طرح شریک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، بنی اسرائیل اب یہاں سے نکلیں گے اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا، اور جس چیز سے یہ اندیشہ ناک ہے وہ ان کو اب دیکھنی ہوگی، اور انہی کی سرحد کے ساتھ ہم نے اس علاقے کا انتخاب کیا ہے جہاں ہم ان کو آباد کر رہے ہیں، اور وہ علاقہ ہم خالی کرا رہے ہیں، اور جہاں جہاں سرحدیں ملتی ہوں گی ان علاقوں کو ہم اس ارض فلسطین کا باج گزار بنا دیں گے. یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے، اور وہی کچھ ان کو دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. جس سے وہ ڈرتے تھے یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ انہیں کیا اندیشہ تھا، اس کی وضاحت میں حاشیہ ہے. اوپر بیان ہو چکا ہے کہ فرعونی اس بات سے ڈرتے تھے کہ بنی اسرائیل کی تعداد اور مصر میں ان کا اثر و رسوخ اسی طرح بڑھتا رہا تو ایک دن وہ ان پر غلبہ حاصل کر لیں گے. یہ اسی ڈر کا ذکر ہے، یعنی یہ اندیشہ اب ان کو ان کی صلاحیت، ان کی تعداد اور ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھ کر ہونے لگا تھا. یعنی اگر تاریخ پڑھے مصر کی تو معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل بیگار میں پکڑے ہوئے تھے، غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے، لیکن قبطیوں پر ایک طرح کی ان کو ایک قومی برتری محسوس ہونے لگ گئی تھی ان کی غیر معمولی صلاحیت کی وجہ سے. یہ اسی ڈر کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہی ہوگا، یعنی جس چیز سے یہ اندیشہ رکھتے ہیں وہی ہوگا. اور فرعون اور اس کے اعیان و اکابر اپنے تمام زور و سلطنت اور تدبیر و تدبر کے باوجود ایک دن بالکل مغلوب ہو کر رہ جائیں گے. یہ فیصلہ سنا دیا گیا. اس کو میں نے یہی عنوان دے کر اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھا، خدا کے فیصلے. اس میں 2 فیصلے ہیں جو اسی شان کے ساتھ کیے گئے اور وہ دنیا میں خود خدائی کے ظہور کی دلیل بن گئے، علامت بن گئے. تو ان دونوں فیصلوں کو سمجھ لینا چاہیے. ان میں سے ایک یہ فیصلہ تھا کہ یہ علاقہ منتخب کر لیا گیا ہے، اس میں ہماری منتخب قوم آباد ہوگی، یہ علاقہ ہمارے لیے خاص ہے، یہ اب ارض مقدسہ ہے، اس میں توحید کا مرکز بنے گا، اس میں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوگی، یہ حکومت براہ راست خدا کی بادشاہی کے طور پر کام کرے گی اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے چلائی جائے گی. یعنی اللہ کی بادشاہی، اللہ کے قانون کے مطابق یہ اس کی حیثیت طے کر دی گئی ہے، اور گرد و پیش کے علاقوں کو اس کا محکوم اور باج گزار قرار دے دیا گیا ہے. یہ اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ اس کے بعد کم و بیش 1400-1500 سال تک نافذ رہا. یعنی اتنا ہی زمانہ جتنا ہمارے ساتھ اب گزر چکا ہے، یہاں تک کہ پھر سیدنا مسیح کی بعثت ہوئی اور بنی اسرائیل اس منصب سے معزول کر دیے گئے. یہ داستان ابھی جاری ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.